صلی اللہ علیہ وسلم سے جلا بخشنے کے لیے میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ عالمی مبلغ اسلام، مصنف کتب کثیرہ، عظیم مذہبی اسکالر، جن کو آپ اکثر مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو نعروں کی گونج میں صاحبزادہ والا شان پروردہ گوشِ ولایت حضرت علامہ پیر محمد عرفان الہی قادری صاحب سے ملتمس ہوں، آپ کے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سہو چک شریف، آستانہ علیہ سہو چک شریف، حضور قبلہ عالم الحمدللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا، صدر العلا نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطا، عالم الارض والسماء سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد رسول اللہ و علی آلہ و اہلہ و عطرتہ و اہل بیتہ و ازواجہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و صلحاء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، دل و زبان پاک ہو جائیں گے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا، محمد ہمارے رسالت میں یکتا، خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا، محمد ہمارے رسالت میں یکتا، خواجہ اللہ رکھا شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راہ دے دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ حمد و صلاة کے بعد
صدر بزم عارفاں، زینت بزم سالکاں، راحت قلب عاشقاں، پیر طریقت امیر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت، سلطان العاشقین حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ ساحل چک شریف، معزز محتشم خلفۂ جام صوفیہ کرام و سامعین ذوی الاحتشام، میں اور آپ سب اس بزم میں حاضر ہیں کہ جس بزم میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے حضور کے ذکر کو انعقاد کرنے کی اور اس بزم میں حاضر ہونے کی۔ صبح کو یہ نہ کہے کہ میں رات اس محفل میں نہیں گیا، بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھے اس محفل میں بلایا نہیں گیا۔ آج کا یہ پرکیف پر حسین پر عشق و محبت اجتماع برادر طریقت جناب ڈاکٹر رانا صوفی طاہر محمود قادری صاحب نے جس کو انعقاد کیا، جملہ یاران طریقت نے اس میں قدمے دامے در میں سکھ نے حصہ لیا، اور یہ حسین بزم کا انعقاد ہوا۔ اور ایسی محفل جو ہوتی ہے، میں نے یہ عقیدت کے طور پہ نہیں بات کرتی، حدیث پاک یہاں پیش کر کے بات آگے لے کے چلتا ہوں، تھوڑی توجہ رکھیں گے انشاءاللہ بات سمجھیں گے۔ میں تقریر سنانا چاہتا ہوں کیونکہ جس محبت کے ساتھ یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے، جس عقیدت محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، اس تمام عقیدتوں سے بڑھ کر میں بھی اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے اور اپنی قبر کا سامان حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ بھائی شاہد صاحب یہ یاسین ہے، دوسرے جتنے احباب نے جس طرح بھی آپ سب کے نام میرے دل کی تختی پہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت کو بچاتے ہوئے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، جب جنت کے باغات میں سے گزرو تو وہاں سے خوراک حاصل کیا کرو، وہاں سے خوراک حاصل کیا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے وہاں سے چر لیا کرو۔ شہباز کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ اس زمین کے اوپر بھی جنت کے باغات ہیں جہاں سے ہم خوراک حاصل کریں؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ اہل ذکر کی مجلس جنت کے باغات ہیں۔ سو بھائی یہ کتنا بڑا احسان میرے اور آپ کے لیے کہ ڈاکٹر طاہر صاحب نے کوشش کر کے جنت کا باغ سجا دیا، اور قبلہ عالم حضور جلوہ گر ہوئے، اور اب یہ حسین در حسین ہوا۔ اور جب اس میں ہم حاضر ہوئے، یہ دیکھیں نا کوئی بندہ یہ محفل کا انعقاد کرتا ہے تو ہم اس میں 10 روپے پیش کر دیتے ہیں، 100 روپیہ پیش کر دیتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ہم اس جنت کے باغ کو بنانے میں شامل ہو رہے ہیں اور اس حضور کے میلاد کے ذکر میں حاضر ہیں۔ یہ میلاد کی محفل ہو، عرس ہو، اور ابھی تو یہ بڑا حسین آج کا موسم بنا ہوا ہے۔ ایک تو عرس کی محفل ہے، دوسرا یہ 13 اکتوبر کا جو دن ہے ہمارے سلسلے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنی تواریخ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان ہر تاریخ پر کہیں نہ کہیں کوئی اجتماع ضرور ہو، چونکہ ان تاریخوں کی، ان تواریخ کی جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، وہ حضرت کلندر کبریہ رحمت الرحمن کے ساتھ ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو
ایک تو یہ ہے، دوسرا دیکھیں ماہ ربیع النور شریف بھی جلوہ گر ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میلاد کا موسم آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت کا بادل چھایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ گونج پڑھنی چاہیے، میلاد کا موسم آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت کا بادل چھایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت سے ملائک اترے ہیں، جنت سے ملائک اترے ہیں، خوشیوں کے مناظر بکھرے ہیں، حوروں نے ترانہ گایا ہے، سبحان اللہ، تاروں نے سجائی بزم ثنا، پھولوں نے منائی عید وفا۔ آپ سمجھتے ہیں ہم بھی اس بزم سجا کے بیٹھے ہیں، یہ جو تارے ہیں یہ میلاد ہی کا برکت ہے، تاروں نے سجائی بزم ثنا، پھولوں نے منائی عید وفا، خود حسن نے حسن دکھایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب خدا کی بات کرو، ہاں بات یہی دن رات کرو، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، محبوب خدا کی بات کرو، ہاں بات یہی دن رات کرو، اس بات نے دل چمکایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کی ہدایت عام ہوئی، ایمان کی ضیاء ہر گام ہوئی، قرآن کی ہدایت عام ہوئی، ایمان کی ضیاء ہر گام ہوئی، وحدت کا علم لہرایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ شمس ضحا وہ قدر تجا، وہ صدر علا وہ نور خدا، ہر شان کا رنگ سمایا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہیے سبحان اللہ، ہم ان کے غلام زار ہوئے، ہم ان کے غلام زار ہوئے، ہم ان کے غلام زار ہوئے، میں خار ہوئے سرشار ہوئے، ہم ان کے غلام زار ہوئے، میں خار ہوئے سرشار ہوئے، ہم پر بھی کرم کا سایہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم پر بھی کرم کا سایہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرات گرامی قدر، کائنات کی ہر خوشی وہ میلاد مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے، کائنات کی ہر خوشی، یہ ستاروں کی کہکشاں، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، یہ پھولوں کی مہک، یہ کلیوں کا چٹک، یہ دریاؤں کی روانی، یہ رات کی تاریکی، اور اس رات کی تاریکی میں چاند کا چمکنا، اور پھر یہ دن کی روشنی، اور یہ بارش کا برسنا، زمین سے انواع اقسام کی فصلیں اگانا، اور پھر میرا اور آپ اس کائنات میں سانسیں لینا، اور اس کائنات کا جو ظہور اور وجود ہے، اور یہ کائنات جو سجا دی گئی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد اعلیٰ کیا مقصد ہے؟ وہ آمد مصطفیٰ کا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، اور ہر چیز ایک وقت تک موجود ہوتی ہے، کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کے لیے وہ سجائی جائے، یہ محفل سجائی گئی اس کے لیے، قبلہ پیر صاحب کی، اب جب تک حضور جلوہ گر ہیں محفل سجی رہے گی، جب آپ تشریف لے جائیں گے، شامیانے اتار دیے جائیں گے، کناتیں اکھیڑ دی جائیں گی، قالین اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر اس جگہ کو کوئی پوچھے گا، اس کی وجہ کیا ہے کہ مقصد بزم انعقاد قبلہ پیر صاحب، اب مقصد تخلیق کائنات صرف اور آدم علیہ السلام اپنے فرزندوں کے سامنے اکثر حضور کا ذکر کرتے ہیں، یہ نہ جانے کیسے لوگ گمان کرتے ہیں بھئی یہ اب کوئی اختلاف کی بات نہیں، میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، یہ تو بات نہیں، یہ موضوع نہیں،
بھئی میلاد ہے، منائیں گے، مناتے رہیں گے، اور میلاد کی خاطر خالق نے کائنات سجائی ہے۔ میرے اور آپ کے منانے یا نہ منانے کا میلاد محتاج نہیں ہے۔ میں نے یہ عرض کی ہے کہ اگر صبح کوئی بندہ کہے دیکھیں نا غریب آئے ہیں، امیروں کو توفیق نہیں ہوئی، بچے آئے ہیں بوڑھوں کو توفیق نہیں ہوئی۔ اگر کوئی صبح کہے کہ ڈاکٹر اقبال میں رات ڈاکٹر طاہر کی محفل میں نہیں گیا، تو وہ یہ بات مت کہے، وہ یہ کہے کہ بھئی شو میں یہ قسمت بد قسمتی میری کہ مجھے اس محفل میں سرکار نے بلایا نہیں۔ اور یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، قرآن و حدیث اس پر شاہد و ناطق ہے۔ اپنے مسلک کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اور درگاہ مقدسہ حضرت قلندر کبریا کا خاکروب ہونے کی حیثیت سے ہر ایک لفظ ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام بار بار ذکر کرتے ہیں حضور کا۔ آپ کے بیٹے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ایسی ہے جو ابھی آئی نہیں لیکن اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، بندہ نہ آئے موجود نہ ہو اور ذکر موجود ہو، کون سی ہستی ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا وہ ذات محمد ہے جس کے طفیل میری توبہ قبول اور وہ ذات محمد ہے کہ جس کا صدقہ میری تخلیق ہوئی۔ اور بیٹا میں نے جب اس کائنات میں آنکھ کھولی اور میں نے دیکھا کہ جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی محمد محمد لکھا ہوا تھا، حوروں کے رخساروں پر پیشانیوں پر محمد محمد لکھا ہوا تھا، عرش کے پایوں پر محمد محمد لکھا ہوا تھا۔ محمد محمد کریندے گزر گئی، احد کولو احمد گلیندے گزر گئی۔ میں نے جدھر نگاہ اٹھائی تو محمد محمد ہی دیکھا، میں کیوں اس کا ذکر نہ کروں؟ اس کے طفیل رب نے میری توبہ قبول فرما دی، میں کیوں اس کا ذکر نہ کروں؟ اس کے طفیل اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے کلمہ عطا فرمایا، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خالق کائنات نے انبیاء کی روحوں سے عہد لیا، عہد لیا، کیا تھا وہ؟ اے نبیوں میں تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں شریعت ملے گی، تم صاحب کلمہ ہو جاؤ گے، صاحب نبوت ہو جاؤ گے، لیکن میرے ساتھ ایک اقرار کرو، ایک وعدہ کرو۔ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا وعدہ کرو کہ تمہاری نبوت شریعت کا ڈنکا بج رہا ہوگا، تمہارے نام کے لوگ مالا جپ رہے ہوں گے اور تمہارے نام کے لوگ گیت گا رہے ہوں گے، تمہارا کلمہ پڑھا جائے گا، تمہاری شریعت موجود ہوگی، تمہاری نبوت ہوگی، لیکن جب میرا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو جائے تو پھر اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا، اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا، اپنے نام کی فکر نہ کرنا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَكْفُرُنَّ، اس پر ایمان لے آنا۔ اس پر ایمان لے آنا۔ یہ ابھی بیٹے نے نعرہ لگا دیا، بچے نے نعرہ رسالت۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، اچھا یا رسول اللہ جی جو کہنا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو سنا دوں، میرا جی چاہ رہا ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں حضور جب جلوہ گر ہوئے مدینہ طیبہ میں تو لوگ فرحت و محبت اور حضور کے استقبال کے لیے یہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں، یہ سب کچھ صحابہ سے ثابت ہے۔ اور یہ جھنڈے لگانا یہ تو جبرائیل نے لگائے تھے۔ ہم ادھر کی بات نہیں کرتے، کوئی لگائے نہ لگائے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے جس رات حضور کی جلوہ گری ہوئی تو خالق کائنات نے جبرائیل امین کو 3 جھنڈے دے کر
بھیجا. صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. 3 جھنڈے لے کر بھیجا. جبرائیل امین آئے اور حضور کی آمد کی خوشی پر ایک مشرق میں گاڑ دیا, ایک مغرب میں لگا دیا, اور ایک بیت اللہ کی چھت پہ لگا دیا. آج ڈاکٹر احسان صاحب, ڈاکٹر طاہر صاحب, صوفی ارشاد صاحب اپنی چھت پہ جھنڈا لگائیں تو کوئی خام خیال پوچھ سکتا ہے کہ کیوں لگاتے ہو. جاؤ میاں جبرائیل سے جا کر پوچھو اور اللہ سے پوچھو اپنے گھر کی چھت پہ کیوں لگانے دیا ہے. جبرائیل نے لگایا ہے, کیوں لگانے دیا ہے. حضرت برہ سے روایت ہے, حضور جلوہ گر ہوئے مدینہ طیبہ میں, یثرب کو شرف قدم بوسی بخشا, مدینہ المنورہ بنا دیا. آ جاؤ اپنے بنجر دلوں کو عشق رسول سے روشن تو کرو. یہ یثرب سے مدینہ نہ بنے تو مجھے پوچھ لے. حضرت برہ کیا فرماتے ہیں, حضور جلوہ گر ہو, مدینہ طیبہ کی بچیاں, بیٹے, مرد, غلام, آقا سب باہر نکلے اور بھیا کا آواز, کیا بھیا کا آواز, نعرہ کیا لگا رہے ہیں, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. صحیح مسلم کی روایت, سیاستہ کی روایت, معتبر کتاب. حضرات گرامی کہتے ہیں کہ مسئلہ کوئی اختلافی ہے ہی نہیں کہ بھئی میلاد منائے یا نہ منائے, کیونکہ اس پہ اللہ نے ایک قید لگا رکھی ہے. وہ قید کیا ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے, سورہ یونس ہے, آیت نمبر 85 ہے, 10واں سپارہ ہے, 10واں پارہ ہے. حضرت قلندر کبریا کا سٹیج ہے, لطیفے تو مجھے آتے ہی نہیں. میں تو حضور کی حدیثیں سناؤں, میں قرآن پیش کروں. اللہ نے کیا فرمایا, پھر سنو 10واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 85. خالق کیا فرماتا ہے, قول اے حبیب فرما دیجئے. حبیب کسے فرمائیں گے, امت سے. حبیب آپ فرمائیے. اب اس پہ سند لگ گئی کس بات کی, قول کی. اگر خالی اللہ فرماتا فضل اللہ برحمتہ تو بات اور تھی. اب یہاں ایک سند مل رہی ہے. سند کیا ہے, وہ سند مصطفیٰ ہے. خالق فرماتا ہے بات بڑی اہم ہے, میں معمولی طریقے سے کرنا نہیں چاہتا. خالق نے قول, اے حبیب آپ فرمائیے, بفضل اللہ وبرحمتہ. جب تمہیں پہنچے اللہ کا فضل اور رحمت, جب تم پر اللہ کا فضل اور رحمت آئے کیا کرو, فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا, پھر خوشی مناؤ. کیا کرو, خوشی مناؤ. آگے کیا فرمایا, اس خوشی کو اتنا بہترین کر دیا, فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. کیا ہے اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. اب ہم قرآن سے پوچھیں کہ جب خوشی منائی جاتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. یہ ہمارا ماہنامہ منات الاسلام جو اس مہینے کا تازہ شمارہ آیا نا, آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. ائمہ محدثین کی روشنی میں اور میلاد النبی منانے کے شرعی طریقے یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. منات الاسلام کا مطالعہ ضرور کیا کریں. یہ آج کے دور میں یہ ہم جانتے ہیں, ہماری ٹیم جانتی ہے, ڈاکٹر طاہر صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور دیکھیں ہر بندہ قدر نہیں کرتا. ڈاکٹر طاہر صاحب نے اس دفعہ 1000 رسالہ زیادہ چھپوایا ہے اپنے خرچے سے, تاکہ میں لوگوں کو تقسیم کروں. میں حضور کا میلاد کروا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کام کروں. اب کیا فرمایا گیا, خوشی یا اللہ کیسے منائے. ایک مقام پر ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل کر دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں, اس میں فرشتے اترتے ہیں.
اتنی چھوٹی سبحان اللہ میں کیسے اتنی بڑی بات کر رہا کیا کہا؟ دو چیزیں، دو ترتیبیں دی ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف 30واں پارہ ہے، سورہ قدر ہے. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ قرآن نازل کیا، نزول قرآن. اچھا اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرشتے اترتے ہیں. آگے آخر پہ کیا فرمایا؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب دو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو قرآن نازل ہوتا ہے، ایک فرشتے اترتے ہیں. اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ میرے نبی کے لیے. کیا؟ میرے نبی کے لیے. وہ جس میں تعریف مصطفیٰ لکھی جائے، جس میں توصیف مصطفیٰ آئے، اور جو کتاب میرے نبی پر نازل ہو، جس کے نزول کا سبب وہ ذات مصطفیٰ بنے، اور جس میں میرے نبی سر تپا کا ذکر ہو، اور جس میں میرے نبی چشمان مقدس سے لے کر زلف واللیل کا ذکر، چہرے والضحیٰ کا ذکر، سینے علم نشرہ کا ذکر، اور حضور کے نالین مبارک کا ذکر ہو. وہ قرآن جس میں نازل ہو، وہ رات لیلۃ القدر بن جائے، اور وہ مصطفیٰ جس رات میں خود جلوہ گر ہو، اس رات کا مقام کیا ہوگا؟ اور حضرات گرامی قدر اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتوں کا حال تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مزار مصطفیٰ پر، بارگاہ مصطفیٰ پر 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو جلوس بنا کر آتا ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ جو ایک دفعہ آئے دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اور جس کی بارگاہ میں یہ فرشتے خادم اور غلام بن کر آئے، ان فرشتوں کے نزول کی رات تو 1000 مہینے سے افضل ہو جائے. اور جس رات میں ان فرشتوں کا حکم مولا، جس رات میں ان فرشتوں کا سردار، جس رات میں ان فرشتوں کو عزت دلوانے والا، جس رات میں ان فرشتوں کو مقام دلوانے والا، جس رات میں اس فرشتوں کی عزت کا سبب بننے والا وہ مصطفیٰ جلوہ گر ہو جائے، جسے قرآن کہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. جب وہ حبیب جلوہ گر ہو تو وہ رات 1000 مہینہ تو کیا کائنات کی ہر رات سے افضل. اب آئیے نا حضرات گرامی قدر، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، انتار کی آمد، حسین کی آمد، آمد مصطفیٰ. ابھی ہم نے نعرہ لگایا ہے کہ غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے، لیکن رسول کی محفل میں آنے کے لیے سارے ڈانپنا قبول نہیں. کیسی بات ہے بھئی؟ ہماری عمریں گزر گئی، محافل میں آتے ہیں یہ نعرے لگاتے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میاں ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. ایک ہوتی ہے عادت. عادت کیا ہے؟ بازار میں کھلے ہاتھوں پھرنا. عبادت کیا ہے؟ مسجد میں آ کر ہاتھ باندھ کر قیام کرنا. جب بازار میں پھر رہا تھا تو دیکھنے والوں نے کہا یہ عادتاً پھر رہا ہے. اور جب مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں آیا تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تو دیکھنے والوں نے کہا کہ عبادتاً کھڑا ہے. اب یہ ذکر عبادت ہے، حضور کا ذکر عبادت ہے. اب ہم یہاں عبادتاً بیٹھے، اب عبادتاً بیٹھ کر ہم نے عادت نہ چھوڑی. کیسی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم جہاں بات کر رہے تھے وہاں ہی ہیں.
فرمایا میلاد مناؤ، خوشی مناؤ۔ خوشی کیسے منائیں؟ اب خوشی کے بے شمار طریقے، لیکن شوم آئیے کہ ہم کلمہ پڑھ کے، داڑھی رکھ کے، نماز پڑھ کے، حج کر کے، حاجی بن کے، جب بیٹے کی بارات آتی ہے تو لاکھوں روپے کی پرچیاں ایسے بازار میں اڑا دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے آ کر نہیں کہا میاں فضول خرچی کیوں کرتے ہو؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے میرے جہاز میں لگاتے ہیں، اور کبھی غور کیا نکاح خاں کو مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ہم ان کو 2000 دینے کے لیے اس وقت مر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے آپ کے سمیت سب کا یہی حال ہے، میں روز دیکھتا ہوں کروڑوں لاکھوں روپیہ لگا دیا۔ امام مسجد نکاح پڑھانے کے لیے آیا، حالانکہ اس سارے پروگرام کا جو حاصل تھا وہ یہ نکاح تھا، تو نکاح خاں کو جاتے ہوئے 2000 بھی بڑی مشکل سے دیا، اور کوشش یہ کی کہ اب مولوی صاحب کھانا نہ کھائیں، گھر میں جا کر کھا لیں۔ بھئی ہم یہ جو میلاد منا رہے ہیں، خوشی کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہ صوفی یونس صاحب نے نہیں بتایا ہمیں، یا پاکستان ہندوستان کی بات نہیں، سعودی عربیہ کے ایک مخصوص خطہ چھوڑ کر پوری دنیا میں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے۔ کس امر پر؟ تم ہر سال سالگرہ کرتے ہو، تمہیں پوچھا جائے کہ بابا سالگرہ کیوں کرتے تو کہتے ہو میں سیلیبریشن کرتا ہوں۔ توجہ ہے، سخت جو بات ہے یہ بھی کبھی کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے، سننے والی ہوتی۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیا، کسی نے آ کر نہیں پوچھا بابا یہ آج مہندی تم جو کر رہے ہو اتنا پیسہ تم نے لگا دیا، یہ کس نے بتایا؟ اور ایک شخص نے 2 دیگے لنگر پکا کر میلاد کروا لیا، ایک مسلح نہیں آیا، ایک منصف محلہ نہیں آیا، 10 20 آئے۔ اچھا پلیٹیں 2 کھا گئے، صبح کہنے لگے کیا ضرورت تھی اتنا خرچ کرنے کی، کہاں چلے گئے یار، کیا ضرورت تھی اتنا کرنے کی؟ اپنے بیٹے کی سیلیبریشن کرو، کھلی چھٹی، شادی پہ کروڑوں روپیہ لگا دو، کھلی خوشی ہے۔ اس شادی میں جو تم پڑھ رہے ہو النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، وہ کس کی سنت سے تمہارا نکاح جائز ہو رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کی خوشی ہو تو کرو، لیکن اس نبی کی سنت جس کے بغیر مجھے اور تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا، آج جنت ہماری طلبدار ہے تو وہ غلام مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے ہے، آج عزت ہے تو امت مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے ہے، آج ہمارے باتیں سنتے ہیں لوگ تو غلام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ جب اس رسول کا ذکر کیا جائے تو تمہیں خرچ نظر آتا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون۔ میں کو بالوں کی باتیں نہیں کر رہا، بچوں کی باتیں نہیں کر رہا، بچوں سے نہیں کر رہا، قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میں نے بھی کچھ والیوم تبدیل کر لیا ہے، ویسے بھی شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال کے بعد والیوم بدلنا چاہیے، تو میں نے سوچا بدل لینا چاہیے، میں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ خوشی کون کرے گا، خوشی کون منائے گا؟ بفضل اللہ و برحمتہ، جس پر فضل اور رحمت ہوگا۔ آپ ایسے خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں کہ سب خوشی نہیں مناتے، بھئی سب کیسے منائے؟ سب کیسے منا سکتے ہیں؟
کوئی شخص مجھے 1,00,000 روپیہ دے دے تو بھئی اس کا مرہون منت تو میں ہونا، صوفی یونس صاحب تو نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کا جو فضل اور رحمت ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضل ہم پہ ہے، الحمدللہ تعالی وآل سنت و جماعت ہی خوشی مناتے ہیں، آل سنت و جماعت ہی خوشی مناتے ہیں، اور کوئی منا ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم اس کے فیکٹر ہیں، یہ ہمارے لیے۔ اچھا یہ جو سیلیبریشن کرتے ہیں نا، یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے، یہ صرف ہمارے کام نہیں۔ میں اپنی بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں، ختم کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے ٹائم ابھی دیکھا تو ختم کر رہا ہوں۔ سیلیبریشن ہم کرتے ہیں، اب اللہ نے بھی سیلیبریشن کی ہے۔ مولوی صاحب صبح فجر میں پڑھتے ہو 2 فرض، کیوں پڑھتے ہو 2؟ 4 پڑھ لو۔ زور میں 4 پڑھتے ہو 6 پڑھ لو نا، عصر میں 4 پڑھتے ہو 10 پڑھ لو، مغرب میں 3 کیوں پڑھتے ہو؟ 8 رکعت پڑھ لو۔ کہتا ہے نا مولانا پڑھ نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا ایک حید ہے، ایک قید میں مقید ہے، ایک قید میں مقید ہے۔ یہ ہماری جو 5 نمازیں ہیں، یہ پانچوں کی پانچوں انبیاء کی سیلیبریشن ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، آپ کو کیا پتا میں کس امام کی بات کر رہا ہوں؟ محدثین کا امام ہے امام جلال الدین سیوطی، اٹھائیے امام طحاوی کو اٹھائیے، اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب میں پیش کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا، جناب آدم علیہ السلام نے 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے۔ خالق کائنات کو آدم کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ آدم کے 2 نفل شکرانہ ادا کرنا تیری امت کی نماز فجر ہوں گے، تیری امت کی نماز فجر کے فرض ہوں گے۔ آگے آئیے زور میں، وہ زور تو ہے ہی میلاد اسحاق کا تحفہ۔ اور میلاد مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں اسحاق کا انکار نہیں کروا رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا فرزند کی صالح بیٹا عطا فرما، اللہ تبارک و تعالی نے اسحاق علیہ السلام کی شکل میں فرزند ارجمند عطا فرما دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے 4 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے، وہ وقت ظہر کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ آپ کی امت کی نماز ظہر کے فرض ہوں گے۔ نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی نیند کے بعد، اچھا ویسے بڑی عجیب گل ہے، نبی دا کھوتا بھی 100 سال ہے، نبی نال روے تے بسیدہ نہیں ہوندہ، اد 309 سال اصحاب کہف دا کتا نال روے تے بسیدہ نہیں ہوندہ، تے خدا دی عزت دی قسمیں ساڑھی زندگی حضرت کلندر کبریا دی غلامی جو گزر جائے تو کس طرح بسیدہ ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ آخنا عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب حیات نصیب ہوتی ہے تو 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ وہ وقت تھا عصر کا، اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ نوجوانوں بھائیوں بہنوں بیٹیوں ذرا توجہ فرماؤ، خالق کائنات کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیارے مصطفیٰ یہ آپ کی امت کی نماز عصر کے فرض ہوں گے۔ نماز مغرب حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام طویل علالت کے بعد جب روح بسیط ہوئے تو
تو اللہ کا شکر ادا کیا. پتہ چلا جب خوشی ملے اس بات پر غور کیجئے گا، ہمیں خوشی ملے تو ہم اور طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور فاتحہ بنے تو ہم میلاد مناتے ہیں. بتایا گیا خوشی بھی ہو تو اللہ کے نبی کا ذکر کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ. 4 رکعت نفل نیتیں تھے، 30ویں رکعت میں سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ گزر گئی پڑھ دیا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. پڑھ دے آئے تے پڑھ دے مر گئے تے پڑھ دے ٹر گئے. رٹا لایا ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد. کبھی غور ہی نہیں کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا. اللہم انا نستعینک و نستغفرک. ہم دعائے قنوت میں کیا دعائیں کر رہے ہیں روز، کبھی غور ہی نہیں کیا. رٹا لگوا دیا تھا قاری صاحب نے، وہ پڑھ رہے ہیں. 4 رکعت، لیکن 2 جب پڑھ لیے تو 3ویں رکعت میں اٹھنے لگے نا، اٹھنا تھا، پھر 4تھی میں بیٹھنا تھا. تو وہ علالت ضعف، جسم نحیف ہو چکا تھا بیماری کے باعث، اٹھنا سبحان. پیغمبر تھے، فرمایا تو میرا پیغمبر ہے، 3 پر سلام پھیر لے، تیری 4 ہو جائیں گی. فرمایا پیارے مصطفیٰ، وہ وقت مغرب کا تھا، یہ تیری امت کی نماز مغرب کے فرض ہو گئے. اس لیے مولانا آپ 3 پڑھ رہے ہیں آج تک، اور پڑھتے رہیں گے قیامت تک. اور نماز عشاء، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے آپ رہائی ملی تو آپ نے شکرانے کے نفل ادا کی. وہ وقت عشاء کا تھا، وہ 4 رکعت شکرانے کے نفل ادا کی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ، وہ میرے پیارے یونس کی وہ ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ تیرا امتی اس وقت تک سوئے نہ جب تک یونس کی سیلیبریشن نہ مکمل کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر، میرا رب تو فجر میں آدم کی سیلیبریشن کروا رہا ہے، ظہر میں ابراہیم کی کروا رہا ہے، عصر میں عزیر کی کروا رہا ہے، مغرب میں یعقوب و ایوب کی کروا رہا ہے، عشاء میں یونس کی کروا رہا ہے. وہ سنو، ان کو جو عزت ملی وہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ تھی. ہم تو میلاد مناتے ہیں، اس مصطفیٰ کا مناتے ہیں جس کے طفیل عزتیں ملی ہیں، جس کے طفیل کائنات کی خوشیاں ہیں، جن کا ذکر ذرے ذرے میں میرے رسول کا ذکر ہے، دریا دریا میں میرے رسول کا ذکر ہے، دریا دریا میں میرے رسول کا ذکر ہے، نگر نگر میں میرے رسول کا ذکر ہے، ہند میں میرے رسول کا ذکر ہے، سندھ میں میرے رسول کا ذکر ہے، زمینوں پہ میرے رسول کا ذکر ہے، آسمانوں پہ میرے رسول کا ذکر ہے، فرشتوں میں میرے رسول کا ذکر ہے، حوروں میں میرے رسول کا ذکر ہے، اولیاء میں میرے رسول کا ذکر ہے، اور جنت میں میرے رسول کا ذکر ہے. عرش لو قلم کرسی پہ میرے رسول کا ذکر ہے، اور جہنم میں بھی میرے رسول کا ذکر ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت جنت میں تو جنتی مصطفیٰ کا ذکر کریں گے. یا اللہ تیرا شکر، تو نے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھا، تیرے نبی سے پیار کرتے رہے، ہمیں جنت نصیب ہوئی. ہم تیرے نبی کو نور مانتے رہے، جنت نصیب ہوئی. ہم تیرے نبی کو حاضر اور ناظر مانتے رہے، جنت نصیب ہوئی. ہم تیرے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے رکھا، جنت نصیب ہوئی. ہم محمد محمد کرتے رہے، جنت نصیب ہوئی. ہم داتا علی حجویری کا نام لیتے رہے، جنت نصیب ہوئی. ہم حضرت قلندر کبریہ ساہو چک کے تاجدار کی بارگاہ میں بیٹھتے رہے، جنت نصیب ہوئی. لیکن جہنم میں بھی میرے رسول کا ذکر کوئی ہاتھ مارتا مارتا، ہاتھ ملتا 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 کہہ رہا ہو یا اللہ کاش تیرے نبی کو نور مان لیتے. محبت اختیار کر لیتے.
کاش تیرے نبی کو نور مان، کاش تیرے نبی کو حاضر و ناصر مان لیتے، کاش میلاد کی محفل میں آ کر بیٹھ جاتے۔ خالق فرماتا ہو بدبخت لعین، وہاں ذکر مصطفیٰ نہیں کیا تو نہ صحیح، یہاں کروا رہا۔ فرق اتنا ہے، جنتی مسرور ہو کر ذکر مصطفیٰ کریں گے اور جہنمی مجبور ہو کر ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ اور ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ میرے رب نے اپنے نبی کا نام رکھا محمد، جس کا معنی یہ ہے بار بار تعریف کیا گیا۔ ایک اور روایت یہاں سنا دوں، جبرائیل امین، کیا ہونا؟ جبرائیل امین، نوریوں کا سردار۔ اور نوریوں کا سردار جس نبی کا غلام ہو، اس نبی کو کیا ضرورت ہے خاکیوں کے جاہل کو اپنا غلام بنانے کی؟ اور نوریوں کے سردار جن کے غلام ہو، اور جس بارگاہ میں دادا علی اجمیری ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، جس بارگاہ میں بابا فرید گردن جھکائے ہوں، جس بارگاہ میں امیر ملت زانو ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہوں، اور جس بارگاہ میں حضرت قلندر کبریا اپنی زلفوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، اس محبوب کو کیا ضرورت ہے میری اور آپ کی؟ بھئی جس کے پاس بڑے بڑے لوگ ہوں، چار چولا نام ہی ہوں تو کڑی گل ہے۔ حضرات گرامی قدر جبرائیل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، جنوب و شمال دیکھا، عرش لوح قلم کرسی کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا۔ پیارے مصطفیٰ میں نے ساری کائنات میں محمد سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا، میں نے ساری کائنات میں محمد سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا، اور میں نے ساری کائنات میں نگاہ دوڑائی، ہاشم کے گھر سے بڑھ کر کسی گھر کو نہیں پایا۔ حضرات گرامی قدر دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور محبت کے قبل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت کے قبل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ نام محمد کی مالا پکا کے تو دیکھو، خدا کی عزت کی قسم، جو اس نام کی مالا جپ لیتا ہے۔ میں اپنے گھر میں سب سے نالائق ترین بچہ ہوں، اپنے میرے گھر کے جتنے افراد خانہ سب سے نالائق میں ہوں، اور سلسلے کے جتنے احباب ہیں سب سے آکر اور نکمہ میں ہوں، لیکن یہ نام محمد کا صدقہ ہے، یہ نام محمد کا صدقہ ہے کہ ننگے میں خانہ تھے میں ساسی نے یہ کیا کر دیا، اور میں تو میں خانے کے لیے آر تھا، میرا نام تو میں خانے کے لیے آر تھا، بزتی کا سبب تھا، ننگے میں خانہ تھا میں ساکی نے یہ کیا کر دیا، پینے والے کیا اٹھے یا پینے میں خانہ مجھے۔ حضرات گرامی قدر آؤ آج بقاؤ سالمیت چاہتے ہو، آج عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام
آج بقا چاہتے ہو، سالمیت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، دنیا و دین کے معاملات آسان دیکھنا چاہتے ہو، تو خدا کی عزت کی قسم آج مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام بن جاؤ، کائنات تمہاری غلام ہو جائے۔ کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو تو آپ ظاہری معاملہ دیکھتے ہیں نا دنیا میں کہ مسلمان پس رہے، طاغوت حاوی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا قالب تو عاشق رسول نظر آتا ہے، لیکن قلب غلام یہود بنا بیٹھا ہے۔ آج ہمارا قالب، ہماری شکل و صورت، ہمارا ظاہر تو مسلمان ہے، لیکن وہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج وہ روح محمد ان بدنوں سے نکالی جا رہی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے ماموں کا سر کاٹ دیا جنگ کے دوران، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ صوفی عبدالغفور صاحب یہ روایت پڑھتے ہوئے گھنٹہ پورا میں کتاب میرے سامنے تھی، آنکھوں میں آنسو ہے، اور میں اس بات کو سوچتا رہا، سگے ماموں کا سر کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عمر کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ، آپ کی نالین پاک کی قسم کہ سگے ماموں کا سر ہے۔ ابو عبیدہ صحابی رسول ہے، سگے باپ کا سر کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں رکھا۔ اے میرے غلام عبیدہ، یہ کس کا سر ہے؟ پیارے مصطفیٰ، آپ کی نالین کی قسم سگے باپ۔ حضور نے کیا پوچھا صوفی ریاض صاحب؟ سرکار نے فرمایا عمر، عبیدہ، ابو عبیدہ، خیال نہیں آیا تھا، خیال نہیں آیا تھا کس کا سر کاٹا؟ یا رسول اللہ، وہ خیال میں ہوتے تو خیال آتا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضور ہمیں خیال تو تب آتا، اگر وہ خیال میں ہوتے، ہمارے خیال میں تو چہرے بدعا تھا، ہمارے خیال میں تو ذات مصطفیٰ تھی۔ میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت رہے کمی۔ حضرات گرامی قدر، آج بقا و سالمیت چاہتے ہو تو پھر ایک ہی راستہ ہے، وہ در مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس محفل میں آئی ہو، بیٹھی ہو، اچھی بات ہے، لیکن تم بھی ایک پیغام لیتی جاؤ۔ عید کا دن تھا، حضور عورتوں کی جماعت میں تشریف لے گئے، حضور نے واز فرمایا۔ کیا واز تھا؟ اے عورتوں، میری امت کی عورتوں، سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جائیں گی۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ صدقہ و خیرات کیا کرو، خواہ تمہیں اپنے زیورات سے کرنا پڑے۔ یہاں آنے کا مقصد، یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئے لنگر کھا کے چلے گئے۔ ہمارے لیے ڈبل مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو ہم حضور کے امتی ہیں، دوسرا ہم ایک پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم بیعت ہوئے ہیں، ہم ان کے مرید ہیں۔ آؤ اس محفل میں جب جائیں تو نوجوان صبح چوک میں نہ کھڑا ہو، جب حی علی الصلاۃ کا بلاوا آئے تو اس کے قدم مسجد میں جائیں۔ عورتیں با پردہ ہو جائیں، پردے کو اختیار کریں۔ بازاروں میں جاتی ہیں، تم بازاروں کی رونق نہیں، تم تو اپنے گھر کی زینت ہو۔ بوڑھے صبح سے تاش کے اڈوں پہ نہ بیٹھے،
کہیں رات ہم جنت میں تھے. میں نے پہلے حدیث سنا دیا. ہر اہل ذکر کی محفل میں صرف اپنی بات نہیں کرتا. صبح تاش پہ اڈے کے بیٹھنے سے پہلے سوچیں کہ رات تو جنت میں تھا, اب تاش کے اڈے پہ بیٹھوں. نوجوانوں, بھائیوں, بہنوں, ہم واز تو سنیں, پیر صاحب کی بیعت تو کریں, پیر صاحب کے ہاتھ تو چومیں, ان محافل میں تو آئیں, عرسوں میں تو آئیں, لیکن جب جائیں یہاں سے خالی جائیں. میاں جنت کا ایک اصول ہے, جو جنت میں آتا ہے اس کو نکالا نہیں جاتا. سبحان اللہ. کیا جنت میں جو آتا ہے اس کو نکالا نہیں جاتا. اب ہم جنت میں بیٹھے ہیں تو یہ یاد کریں کہ ہم یہاں حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں, اب زندگی گزرے تو حضور کی سنت میں گزرے. چہرے سنت رسول سے سج جائے, کردار ہمارا, لباس ہمارا, اٹھنا بیٹھنا حضور کی صورت کی طرح ہو جائے, حضور کی سیرت کی طرح ہو جائے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا کوئی رول ماڈل ہو. قرآن نے ہمیں ایک رول ماڈل دیا ہے, وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آؤ آج بھٹکتے نہ پھرو, ایک ہی واحد راستہ ہے, منزل اور نجات پانے کا. منزل ہماری نور ہے. بولو ذرا, منزل کیا ہے؟ نور ہے. تو اس نورانی منزل میں کیوں کیچڑ ڈالتے ہو؟ منزل تو نور ہے, اس کو کیوں پلید کرتے ہو؟ کیوں ناپاکی کے چھینٹے اس میں ڈالتے ہو؟ آ جاؤ, منزل نور ہے, اور اس نور کی منزل کا ہم نے راہبر چنا حضرت قلندر کبریا کو. اور یہ منزل نور غوث اعظم کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی مدینے کے تاجدار تک پہنچتی ہے. آج لو ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے کی قیامت میں اگر مانے. آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں چلے آؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آج اگر چاہتے ہو کہ میری حیات سمر جائے تو ایک واحد راستہ ہے, اس فقیر کا لے لو کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, خوش رہو ہمیشہ میاں ہم دعا کر چلے. یار زندہ صحبت باقی, واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیکن ہلنا نہیں, اٹھنا نہیں, ایتھے تو زنو ہو جانا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی تُساں ٹائم بدلے تو اساں بھی بدل چھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں لیٹ جائیں گے تو لیٹ جانے کا فائدہ ہوگا, تو ہم نے کہا میاں لیٹ آئیں گے تو ذکر ہی ہم بعد میں کر لیں تاکہ ذکر نہ رہ جائے, کیونکہ یہ ہماری ابتدا ہے, یہ ہماری انتہا ہے. اور جو بندہ اپنی پہچان بھول جاتا ہے نا, بھئی میاں میری پہچان